بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طاقت اور رتبہ جب ملتا ہے تو اصلیت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہو، دباؤ کے باوجود آپ کے حق میں باتیں کی ہوں، جب وہ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جائیں، اس وقت جب آپ کو اقتدار ملے تو پھر یہ تو المیہ ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اب یہ جملے کہے جا رہے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب بہت اچھے آدمی تھے، ہم نے تو ان کے خلاف جو کچھ کیا اس کا 10% بھی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف نہیں کیا۔ پچھلے جتنے بھی چیف جسٹس آئے ہیں کسی نے وہ کام نہیں کیے یا اتنی بدنامی نہیں سمیٹی جتنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سمیٹی ہے، یا جو کچھ قاضی فائز صاحب نے بطور چیف جسٹس کر دیا ہے کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حسنات ملک صاحب نے یہ باتیں کی ہیں، کیونکہ انہوں نے اب خود دیکھ لیا کہ قاضی فائز صاحب انہی کو ہٹ کر رہے ہیں۔ حسنات ملک صاحب ان لوگوں میں ہیں کہ قاضی فائز صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا، تو اب قاضی صاحب انڈائریکٹلی ان کی باتوں پر کہ جی ڈیپوٹیشن پہ لوگ تھے ان کو بھیج دیے۔ لیکن جو بات میں نے کرنی ہے اصل وہ یہ ہے کہ اب تو ہم نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ قاضی فائز صاحب نے جو کچھ عدالت میں کہہ دیا، ایک کیس کے حوالے سے جو ریمارکس دے دیے، اس پر تو مس کنڈکٹ کی درخواست آ سکتی ہے ججز کے خلاف۔ اس معاملے پر، اس طرح کے ریمارکس پر مس کنڈکٹ کی کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ درخواست آ بھی گئی ہے، اور درخواست لے کر آئی ہیں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ، اور ان کے ساتھ ان کی دوسری بہن بھی ہیں، اور انہوں نے وہی کیس مارگلا ہلز کیس جس کے اندر ریمارکس آ گئے القادری ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہہ دیا، جبکہ اس کیس کا، یہ مارگلا ہلز کیس کا کوئی لینا دینا نہیں القادری ٹرسٹ کیس سے۔ لیکن قاضی صاحب نے اس میں ریمارکس دیے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، چوری ہوئی، اب دبایا جا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ براہ راست آپ نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی اس کیس پر۔ تو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ درخواست لے جا رہے ہیں قاضی فائزہ صاحب کی فیملی کی عزت کی خاطر، ان کے پاس 2 مہینے رہ گئے ہیں، اپنی عزت کا، اپنے خاندان کی عزت کا، اپنی فیملی کی عزت کا خیال کریں اور عمران خان کے کیسز سے الگ ہو جائیں۔ یہ بھی انہوں نے درخواست اس میں دی ہے کہ دیکھیں یہ آپ نے باتیں کیوں کی۔ اس پر اب سب لوگ تنقید کر رہے ہیں، وکلا کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب کے ساتھ جو لوگ ہوا کرتے تھے کہ بلوچستان کے وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، وہ بھی اب ان کے خلاف ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دن بدن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، دن کم ہو رہے ہیں، لگ بھگ 2 ماہ ان کے پاس رہ گئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک یہ نظر آیا ہے کہ چیف جسٹس کی عدالت سے عوام کے لیے کچھ نہیں ہوا، عوام کے ریلیف کے لیے، عوام کی جو بنیادی چیزیں ان کے لیے نہیں ہوا۔ آپ یقین جانیں کہ مجھے بھی فون آ رہے ہیں کہ آپ پلیز اس پر بات کریں، اس پر بولیں، یہ پاکستان کی معیشت کا کباڑہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو اثرات نظر آنے ہیں، یہ جو فائر وال، انٹرنیٹ کی بندش ہے، اس سے جو تباہی ہو رہی ہے، جو بے روزگاری پھیل رہی ہے، کیونکہ ہم تو سروائیو اس پہ کر رہے تھے۔ دنیا میں فری لانسنگ میں پاکستان ٹاپ کے ممالک میں تھا، کیونکہ ہمارے پاس نوجوان پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ پھر یہ کہ وہ کم پیسوں پر کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، انٹرنیشنل اگر لیول دیکھا جائے اس کی نسبت۔ آپ نے دیکھا فائبر بند کر دیا اس نے پاکستان کے لیے کام دینا۔ اس طرح دیگر جتنی بھی ایپس ہیں یا پلیٹ فارمز ہیں وہ پاکستان کے لیے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ کی وجہ سے، دیگر وجوہات کی وجہ سے، اور حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ حکومت اس کی کوئی فکر نہیں نظر آ رہی۔ اب آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ دعائیاں دے رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آپ کو تب پتہ لگے گا جب کچھ بھی نہیں بچے گا، جب راکھ ہوگی، کہیں گے آہا یہ معیشت تو بیٹھی تھی لیکن یہ تباہ کیسے ہو گئی۔ اچھا اس کے اتنے اثرات تھے، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جب بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے دائیں بائیں کون لوگ ہوتے ہیں۔ اسحاق ڈار ان کے دائیں طرف نظر آئیں گے تو بائیں طرف ان کے نظر آئیں گے عرفان صدیقی صاحب، پھر آپ کو نظر آئیں گے احسن اقبال صاحب، پھر آپ کو نظر آئیں گے جناب ان کے ساتھ عرفان صدیقی کے ساتھ مریم نواز صاحب نظر آئیں گی، اور ان سے آگے مجھے یاد آ رہا ہے پرویز رشید صاحب۔ اب آپ ان لوگوں کی ایوریج عمر نکال لیں، عرفان صدیقی صاحب تو نواز شریف صاحب سے بہت سینئر ہیں، ہاں شہباز شریف صاحب کو میں بھول گیا، وہ نظر آئیں گے۔ تو یہ آپ ایوریج عمر نکال لیں تو یہ شاید کچھ 75 کے لگ بھگ آئے گی۔ تو 75-80 سال کی عمر کے لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ اچھا معیشت کس طرح سے اب بحال ہونی، جن کو پتہ ہی نہیں آج کے تقاضوں کا۔ اسحاق ڈار کو جناب ہم نے بڑا اہم ٹاسک سونپ دیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بربادی۔ اسحاق ڈار صاحب اور کچھ نہیں کر سکتے معیشت کے ساتھ، بربادی کر سکتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کس زمانے میں جی رہے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ یہ انٹرنیٹ کی کتنی اہمیت ہے۔ ان کو یہ ضرور پتا ہے منی لانڈرنگ یا کس طرح اکاؤنٹس کیسے کھولتے ہیں، جعلی اکاؤنٹس کیسے کھولے جاتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، سارا کچھ یہ ان کو ضرور پتا ہوگا، لیکن ان کو اب یہ نہیں پتا کہ اب بینکنگ سیکٹر بھی سارا اسی سے ہے، اور آپ نے سارا کچھ برباد کے رکھ دیا ہے۔ اپیلز کر رہے ہیں مختلف باڈیز جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اپیلز کر رہی ہیں، درخواست دے رہی ہیں۔ ارے بھائی چھوڑ دیں، آپ جانے دیں، ہوگا کیا
کہ آپ کی ان درخواستوں کا جہاز بنایا جائے گا اور اڑا دیا جائے گا. بس آپ چونکہ اس میں زیادہ تر لوگ ہوں گے جو نوجوان ہوں گے یا جو اس فیلڈ میں آئے, پڑھا, انہوں نے مختلف انسٹیٹیوشن سے پڑھا اور آ کر جناب اس میں کام کر رہے ہیں, اپنے لیے روزگار کما رہے ہیں, انہوں نے کمپنیز بنا لی. ان کا تعلق براہ راست سیاسی خاندانوں سے نہیں ہوگا. شوگر مل سے اگر ہوتا تو آپ دیکھیے ان کی واپسی ہو جاتی, کیونکہ شوگر مل ہو, فلاور ملز ہوں, آئل کمپنیز ہوں, ان سب کا تعلق براہ راست کسی نہ کسی طرح اشرافیہ سے, پارلیمنٹیرین سے ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں ان کے لیے ٹیکس بنے اور پھر ایک ایک کر کے واپس ہوئے. سیمنٹ سیکٹر آپ دیکھیے, آئی پی بی خاص طور پہ دیکھیے. تو آپ کیا ہیں, آپ کیا بیچتے ہیں؟ آئی ٹی. او ہو اچھا, ایک ایک بچہ پورے پورے گاؤں کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے اس نے. میں آپ کو شیئرز کر رہا ہوں یہ فری لانسنگ اور اس چکر میں یہ کہہ رہے ہیں بھائی تم کون ہو؟ آپ تو نہیں اس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں نا جو برطانیہ میں جن کے ایون فیلڈ فلیٹس ہوں, جن کے پاناما میں نام آئے, تو یہ ان کے اوپر کچھ افیکٹ ہو رہا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ کبھی یہ ہونے دیتے. اگر ان کا تعلق براہ راست انٹرنیٹ سے ہوتا, ان کے کاروبار کا, ان چیزوں کا ہے, کچھ بھی ہو ان کا ہے, لیکن ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا جو آج کی جنریشن اس کو پڑھ رہا ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیے یہ اس کو بالکل ہی تباہ کریں. اب اس میں یہ ہوا ہے کہ حامد میر صاحب گئے ہیں اور انہوں نے جا کر درخواست دائر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ایمان مزاری صاحبہ ان کی وکیل ہیں اور حامد میر صاحب اب اس چیز کو لے گئے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. بنیادی انسانی حقوق, آزادی اظہار رائے جو کہہ سکے. یہاں پر دیکھیں آئین آپ کو گارنٹی کرتا ہے کہ آپ کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہے, آپ کو کاروبار کی آزادی ہے, آپ کو خیال کی, سوچ کی آزادی ہے, لیکن آپ سے یہ ساری آزادیاں چھین رہے ہیں. یہ فائر وال اور یہ سارا کچھ کر کے انٹرنیٹ سلو اور بندش, یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشنز دی جا رہی ہیں عجیب و غریب کہ یہ فائر وال تو اس لیے ہے کہ یہ سیکورٹی کے لیے کہ باہر سے کوئی اٹیک نہ کر سکے. اوف, آپ دیکھیں یہ ذرا پوچھ لیں جو اس چیز میں سمجھ رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اب یہ صرف حامد میر صاحب نہیں ہے, دیگر لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں اور اس میں لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست گئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش کے کیس میں وفاق کے وکیل کو ہدایت کی ہے کہ آپ ہدایات لے کر پیش ہوں, ذرا پتہ کر کے آئیے گا کیا ہے کیا نہیں. کیونکہ یہاں تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں حکومت میں وہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہ سیلولر کمپنیز سے پوچھیں, پہلے کئی سیلولر کمپنیز پاکستان سے انویسٹمنٹ لے گئی ہیں جو ہیں, ان کے لیے بھی آپ مشکلات پیدا کر رہے ہیں. تو آپ نے کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں دینا اس قوم کو, اس جنریشن کو, نیکسٹ جنریشن کو کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں دینا کہ وہ اپنا روزگار کما سکے. ہم تو بے روزگاری پھیلائیں گے, ہم تو غربت پھیلائیں گے, ہم ناخواندگی پھیلائیں گے اور بے روزگاری پھیلائیں گے, سب چیزیں پھیلائیں گے, لیکن ہم آپ کو کچھ کرنے بھی نہیں دیں گے. ایک تو ہم نے آپ کے لیے کوئی روزگار اور اس کے مواقع نہیں فراہم کرنے, لیکن اگر کوئی آپ اپنے بلبوتے پر کوشش بھی کریں گے تو ایسی کی تیسی. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو باقاعدہ ایسے لگتا ہے کہ ایک سوچ ہے, ایک سوچ سمجھ کر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو گئے, کیونکہ اب جو دنیا میں لڑائی ہے یا دنیا میں دنیاوی ترقی کی بات کر رہا ہوں, اس میں اگر کچھ ہے تو وہ اکانومی ہے. تو اگر کسی خاندان کی اکانومی بہتر ہو جاتی ہے, وہ تگڑا ہو جاتا ہے, اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے, وہ نوجوان, وہ پورے خاندان کو کھڑا کر دیتا ہے, وہ آگے بڑھے گا تو وہ ان کو ٹکر دے سکتا ہے, ان سے سوال کر سکتا ہے. ان کی کون سنے گا؟ وہ ان کے پاس نہیں آئے گا درخواستیں لے کر کے جی میری یہ کر دیں, مجھے سرکاری نوکری دے دیں, فلاں دے دیں, فلاں دے دیں. تو انڈیپینڈنٹ ہونے لگ جائے گا, تو وہ غلامی سے نکل سکتا ہے, فائنینشیل غلامی سے نکل جائے گا. تو اس طرح کا پلیٹ فارم کیوں دیں جس سے یہاں کا نوجوان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے, وہ اس کے پاس وسائل آ جائیں گے تو وہ کسی کو کیا سمجھے گا. تو کیوں دینا اس کو یہ سب کچھ, کس لیے؟ یہ غلام ہیں, یہ صرف ووٹ کے لیے ہیں 5 سال بعد, اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. خیر اب فارم 47 ہے, ادارے ہم اپنے قابو میں رکھیں گے. اگر یہ لوگ پاور میں آ گئے, پاور سے مراد ہے کہ فائنینشلی پاور ہو گئے, انڈیپینڈنس میں آ گئی, سوچ میں, خیال میں, تو یہ تو ہم سے ہی سوال کریں گے. اب یہ ہے نا پی ٹی وی ہوگا, اس کے سامنے بیٹھو, خطاب کرو اور بس سوچ دیکھیں آپ کیا ہے. تو اسی سوچ کی عکاسی ہمیں اس میں آگے ملتی ہے. یہ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال اب جناب قاضی فائزہ صاحب کے خلاف میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک سوچ اب پیدا ہو گئی بھی ہے کہ جناب یہ تو انہوں نے سب سے زیادہ بربادی کی. انہوں نے اپنے ججز کا خیال نہیں کیا. وہ 6 ججز کے خط کی صورت میں ہو, چاہے انسانی حقوق کے حوالے سے ہو, 13 جنوری کا ان کا فیصلہ ہو, تو ہر وہ کام انہوں نے کیا کہ جس سے ان کے ادارے میں نقصان ہو سکے, ان کے ججز کا نقصان ہو سکے, ان کا نقصان ہو سکے, لیکن نون لیگ اور موجودہ حکومت کو فائدہ ہو سکے. ہر وہ کام کیا. اور یہ آپ دیکھیں کہ وہ رپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں جو قاضی فیصل صاحب کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے, اور وہ لوگ جو تنقید کرتے تھے عمران خان پر, کہ انہی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں. حامد میر صاحب بھی عمران خان کے دور میں بڑی تنقید کرتے تھے, لیکن ان کو
یہ درخواست لانے کی ضرورت اب اس پی ڈی ایم کے دور پہ پڑ رہی ہے. یہ حال ہے. تو کم از کم وہاں معیشت کے مواقع ضرور تھے. یہاں بہت آئیڈیل سچویشن نہیں ہوگی, لیکن یہاں اگر دیکھیں جو آج ماحول پیدا کر دیا گیا ہے, اس سے تو دور سنہرا لگ رہا ہے. یہ کم از کم نوجوانوں پر توجہ تھی. عمران خان تو یہ کہتے تھے وہ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا ہو, یہی امپاورمنٹ ان کو کرنا ہے, ان کو لانا ہے. نوجوانوں کو ساتھ لے کر آتے تھے, ان کی ایک ٹیم بنائی ہوتی تھی. کم از کم فوکس تو اس طرف ہوتا تھا. یہ کسی اور جہان میں رہتے ہیں, ان کی دنیا ہی کچھ اور ہے. ان کی دنیا یہ ہے اخبارات میں, ٹیلی ویژن پر اشتہارات, وہاں پر بلے بلے ہو. ایسے کام کر دو کہ وہ نظر آئیں. سڑکوں سے باہر نہیں نکلنا انہوں نے کہ اچھا تمہاری کو مسئلہ ہے, تمہاری ہم سڑک بنوا دیں گے سرکاری پیسے سے, اور سرکاری وسائل سے ہم اس کی اشتہار بازی اس سے بھی زیادہ کریں گے. آپ کا نوجوان کہتا ہے کہ مجھے آپ انڈیپینڈنس دے دیں, مجھے آپ موقع تو فراہم کر دیں کہ میں خود کما سکوں, میں اپنے گلی محلے کے لیے کام خود کر دوں گا, میری جان چھوڑ دیں آپ, مجھے صرف آپ یہ دے دیں کہ موقع ہی فراہم کر دیں اور کچھ نہیں دینا. تو ان کا وہ حال ہے کہ نواز شریف کے نام پر آئی ٹی یونیورسٹی بنا دیں گے, نواز شریف کے نام پر جناب لیپ ٹاپس دے دیں, شہباز شریف فون دے دیں گے. کسی کو یعنی گاڑی دو اور کہو کہ پیٹرول نہیں مل سکتا, پیٹرول تمہیں لینے ہی نہیں دیا جائے گا, گاڑی ہم تمہیں دے رہے ہیں, خود دے دیں گے تاکہ اشتہار بازی ہو جائے, لیکن اس کا کیا فائدہ. تو یہ اب چند نوجوانوں کو لیپ ٹاپ, موبائل اور یہ نام نواز شریف آئی ٹی یونیورسٹی, وہاں کرنا کیا ہے جب آپ نے اس کو انٹرنیٹ نہیں دینا, آپ نے اس کو ڈیجیٹل میڈیا نہیں دینا, آپ نے اس کو ای کامرس کا جو اب دنیا میں سارا کچھ اس سے جڑا ہوا ہے وہ نہیں کرنے دینا, تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر. تو یہ جناب حالات ہیں, اور اس میں جو لوگ ان میں اکٹھے ہیں اس وقت, آپ دیکھیں کہ اب ان کے لیے یہی بات کی جا رہی ہے کہ اپنی عزت کا, اپنے خاندان کی, اپنی فیملی کی عزت کا خیال کر لیں. کیونکہ اب جس طرح سے خبر آ رہی ہے کہ کم از کم یہ ضرور ہوا ہے کہ ڈاؤن لوڈ ہونے لگے. انٹرنیٹ کی بندش کا کیس جس طرح آگے آیا, اس کے بعد خبر کیا آئی بڑی دلچسپ, پاکستان میں سوشل میڈیا ایپس کئی روز بعد بحال, ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گیا. واہ واہ واہ, زبردست, تالیاں, خوشیاں مناؤ. ہمارے ملک کا المیہ دیکھیں, یہاں خبر یہ ہے کہ اب ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی چیزیں, وہ بندش جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں کیا پیغام جائے گا. ہے یہ یہاں خبر ہے ڈاؤن لوڈ ہونا, وہ چیز ڈاؤن لوڈ ہونے لگی, وہ انٹرنیٹ آ گیا, یہ خبر ہے. یہاں پر انٹرنیٹ آنا خبر ہے, یہاں پر بندش نہ ہونا خبر ہے. آپ انداز لگائیں, یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ کوئی نیا پلیٹ فارم مل رہا ہے, ہم جناب 5G کی طرف جا رہے ہیں, ایسا زبردست ہم کام کر رہے ہیں, ہم کو بڑا یہاں پر آزادی اظہار رائے دے رہے ہیں کاروبار کی. میں خود دیکھ رہا تھا ایک شخص کا انٹرویو, جو نوجوان باہر گیا, وہ کہتا ہے میں پاکستان آنا ہی نہیں چاہتا, اور اس نے اتنی وہاں پر دولت اور پیسہ کمایا, اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کچھ دے دو, ریٹرن دے دو. کہتے جی میں یہاں پر کاروبار کر کے مرنا ہے, میں ویسے یہاں کے نوجوانوں کو ایجوکیشن دے دوں گا آن لائن, لیکن میں نے یہاں انویسٹ کر کے مرنا نہیں ہے. یہاں تو کوئی پتہ نہیں انٹرنیٹ کا بند ہو جائے, یہاں پر بینکنگ سیکٹر کا بھی نقصان ہو جائے گا, کوئی مجھے پکڑ لے گا, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا, اور میرے کاروبار کو تباہ کر دیں گے. جب پتہ لگے گا یہاں پر یہ ہو رہا ہے, وقت پر ڈلیوری ہوگی نہیں ہوگی, اس جھنجٹ میں کوئی نہیں پڑے گا. تو جتنے لوگ آگے گئے ہیں آج ٹاپ دیکھ لیں, وہ سب ایک تو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں گے, اور دوسرا وہ یہ ان کے تو جب وہ اپنا کاروبار ڈیزائن کر رہے ہوں گے, اس میں کہیں وہ 1% بھی یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اچھا یہ مسائل آ سکتے ہیں جو پاکستان میں ہیں, تو وہ کہاں آئیں گے, وہ کیوں سوچیں گے اس بارے میں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ کے اپنے لوگ نہیں سوچ رہے تو وہ کیوں سوچیں گے جہاں یہ خبریں ہوں گی. بہرحال یہ کم از کم حکومت کو شاید نظر آ رہا ہے کہ زیادہ عرصہ وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے, کچھ نہ کچھ سپیڈ کم ہی صحیح مگر دینی تو ہوگی, کچھ بات تو اس پہ کرنی ہوگی, اور کہیں کہیں قائمہ کمیٹیوں میں اس طرح کے اعلانات تو کرنے ہوں گے کہ اچھا اس سے تو کروڑوں اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے, نہیں آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے, نہیں آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے, نہیں اس میں تو کچھ نہیں, فلاں ادارہ کا دوسرے پر. تو ایک پریشر کم از کم ضرور ہے, اور نا امید نہیں ہونا چاہیے, ایک پریشر ان پر بلڈ کرنا چاہیے حکومت پر, یہ بات کر کے نوجوانوں کو اپنی سطح پر. جس طرح سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ درخواست آئی ہے کہ یہ آپ نے ملک کو, اور یہ جو کامرس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس سے ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے, اتنا نقصان کہ اس کے بعد یہ کھڑے نہیں ہو سکے گی معیشت. پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن نے فائر وال کی تنصیب پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے فائر وال کی تنصیب پر نظر ثانی کی درخواست کر دی ہے. تو چلیں اچھی بات ہے, اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اربوں ڈالر ان کی وجہ سے ملک میں آ رہے ہیں, تو ان کی درخواست کا بھی کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا. دیکھیے, اللہ حافظ.